اس تربیت کے نظام میں جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ دو خواہشات ہیں جن کا انتخاب کیا گیا ہے، بھوک اور نفسانی خواہشات، جنسی خواہشات، ان سے انسان کو روکا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک تیسری خواہش ہے آرام کی، وہ بھی اسی کی ذات میں آتی ہے، تو اس کے لیے بھی انتظام کیا گیا ہے، تراویح پڑھنا، سحری کے وقت اٹھنا، اس کے اوپر بھی کافی ضرب پڑتی ہے۔ میں اس کو ذرا آسان سے لفظوں کے اندر بیان کروں، بھوک، آرام اور نفسانی خواہشات، یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں ان کو بندہ جتنا بڑھائے یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ بھوک، آرام، نیند اور نفسانی خواہشات، جتنا ان کو بندہ اپنے اوپر بڑھائے تو یہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور جتنا بندہ ان کے اوپر کنٹرول کرے، جتنا انسان کی اس کے اوپر کنٹرول ہو، اتنی وہ کیا ہو جاتی ہیں، کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہاں پر روزہ رکھوا کر ہمیں ان تینوں چیزوں پر، بھوک پر بھی، نفسانی خواہشات پر بھی، اور اس کے ساتھ آرام، نیند کے اوپر بھی ضبط کرنے کی ایک تربیت دی گئی ہے، پریکٹس کروائی گئی ہے۔ رات کے وقت، دن کے وقت بندے نے روزہ رکھا ہوا ہو، اور جب بندہ 10-15 روزے رکھ لیتا ہے تو جسم کے اندر توانائی پہلے والی نہیں رہتی، کمزوری آ جاتی ہے۔ اب 20 تراویح پڑھنا بندے کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہیں، اس کو بڑی مشقت محسوس ہونے لگتی ہے، لیکن اس کے اندر کہا گیا ہے کہ تم نے رات کو روزہ رکھنے کھولنے کے بعد تم نے وہاں پر کھڑے ہو کر تراویح کی نماز پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ صبح اٹھنا۔ اب تو جو ہمارے روزے آتے ہیں نا، گرمی کے موسم میں آتے ہیں، تھوڑا آسان ہوتا ہے اٹھنا، لیکن آگے آگے سردی کے موسم کے اندر روزے آ رہے ہیں، اور سردی کے موسم کے اندر سحری کے وقت اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر روزہ رکھوا کر یہی اس کو تربیت دی جائے گی، یہی اس کو کہا جائے گا کہ تیرے لیے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے، جس وقت تو جاگنا چاہے جاگ لے، جس وقت تو عبادت کرنا چاہے عبادت کر لے، تیرے اوپر اب تجھ کو اپنے نفس کے اوپر اتنا کنٹرول ہونا چاہیے۔ جی، بس میں نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے، اب اگلے پیج پر آ جائیں۔ انفرادی اثرات کا مجموعی جائزہ۔ جی، انفرادی، بیٹا میوٹ کریں۔ انفرادی اثرات کا مجموعی جائزہ، کہ یہ جو ہم نے انفرادی پڑھا ہے کہ انسان کے اوپر اثر پڑتا ہے، تو کتنا پڑتا ہے یہ اس کے اندر ذکر کیا۔ نمبر 1، اس تربیت کے ذریعے مسلمانوں کی جماعت کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے مقابلے میں اپنی خود مختاری کو عملاً ختم کر دینے کے لیے تیار کیا جائے۔ نمبر 2، ہر فرد کے ذہن میں خدا کے عالم الغیب و شہادت، غیب اور موجود کو جاننے والا ہونا، اور آخرت کی پوچھ گچھ کا عقیدہ عملی مشق کے ذریعے اس طرح پختہ کرا دیا جائے کہ وہ خود اپنی شخصی ذمہ داری کے احساس کی بنیاد پر اللہ کے قانون کی اطاعت کرنے لگے۔ نمبر 3، ہر فرد میں روح پھونک دی جائے کہ وہ اللہ کی بندگی و اطاعت کے سوا ہر بندگی کا عقیدے اور عمل کے اعتبار سے انکاری ہو جائے۔ نمبر 4، ہر فرد کی اخلاقی تربیت اس طرح کی جائے کہ اسے اپنی خواہشات پر مکمل غلبہ حاصل ہو جائے، اس میں صبر، تحمل، سخت جانی، اللہ پر بھروسہ، ثابت قدمی، یکسوئی کی صفات پیدا ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے روزہ یہی وجہ روزہ ہر عاقل بالغ فرد پر فرض کیا گیا ہے، اگرچہ ضروری نہیں کہ تمام افراد میں مندرجہ ذیل اس کے اندر یہی صفات پیدا ہوں۔ یہ ہم نے انفرادی جو ہیں فوائد پڑھے، اب یہاں سے روزے کے اجتماعی جو ہیں نا فوائد، وہ یہاں سے بیان کرنے لگے ہیں۔ روزے کے مختصراً اجتماعی جو فوائد بندے کے اندر پیدا ہوتے ہیں، نمبر 1، تقوی اور پاکیزگی کی فضا۔ خلاصہ سنتے جائیے، بالکل خلاصہ مختصر سا، تقوی اور پاکیزگی کی فضا۔ دیکھیں، ایک آدمی اکیلا ہو، اس نے روزہ رکھا ہوا ہو، ایک اکیلا آدمی اس نے روزہ رکھا ہوا ہو، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی کیفیت باقیوں سے مختلف ہوگی یا نہیں ہوگی؟
یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ اس کی کیفیت باقیوں سے مختلف ہوگی۔ جس بندے نے روزہ رکھا ہو اور جس طرح رکھنے کا حق ہے اس طرح رکھا ہوا ہو، اس کی کیفیت باقیوں سے الگ ہوگی۔ وہ گناہوں سے بچنے والا ہوگا، وہ اپنی نماز کی، روزے کی پابندی کرنے والا ہوگا، عبادت کے اندر وہ پختگی ہوگی اس کو، وہ صبح سحری کے وقت اٹھے گا، شام مغرب کے اذان کے وقت وہ کھانا کھائے گا، تو اس کے معاملات الگ ہوں گے۔ اور باقی جو لوگ ہیں ان کے اٹھنے کا وقت الگ، جاگنے کا وقت الگ، سونے کا وقت الگ، رات کو عبادت، تو ان کے مختلف ہوں گے۔ تو ایک بندے کا اگر یہ کام کر رہا ہو تو اس کی الگ ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روزے والی جو عبادت ہے نا، اس کو یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر رمضان میں اور افغانستان کے اندر ربیع الاول میں، سعودیہ میں محرم میں، اور باقی جو ممالک ہیں، مثال جو اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر، مختلف ملکوں کے اندر ہر مختلف مہینے کے اندر مقرر کر دیے کہ فلاں مہینہ فلاں مہینہ فلاں مہینہ آپ نے جناب اس مہینے کے اندر روزے رکھنے ہیں، آپ نے اس مہینے کے اندر روزے رکھنے ہیں۔ اس طرح تو پھر ایک جو کیفیت ہوگی وہ الگ ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ہمارے کتنے پاکستانی ہیں جن کا سعودیہ آنا جانا ہے، ربیع الاول کے مہینے کے اندر سعودیہ والے روزے رکھ رہے ہوں گے، وہاں پر ہم جائیں گے اور یہاں پر ہماری کیفیت اور وہاں پر کیفیت اور وہ واپسی یہاں پر آئیں گے، ہمارے جہاں پر روزے نہیں ہوں گے، ان کی کیفیت دلی اور ہوگی اور ہماری دلی کیفیت اور ہوگی۔ تو اس دلی کیفیت کو ایک طرح کا بنانے کے لیے اللہ پاک نے سب کے لیے ایک ہی وقت مقرر کر دیا، ایک ہی مہینہ مقرر کر دیا۔ یکم رمضان المبارک سے لے کر 29 یا 30 رمضان المبارک تک، یہ 29 یا 30 دن مقرر کر دیے کہ تم نے ان 29 یا 30 دنوں کے اندر روزہ رکھنا ہے، چاہے ملک پاکستان کے اندر ہو یا ہندوستان کے اندر ہو، افغانستان کے اندر ہو یا عراق کے اندر ہو، کسی بھی جگہ پر ہوں تو آپ نے اس ماہ مکرم کے اندر ہی روزے رکھنے ہیں۔ دیکھیے، اگر کوئی بندہ وہ باقیوں سے بالکل الگ ہو، تنہ تنہا ہو، باقیوں نے اس کو کہنا ہے کہ یہ بے وقوف ہے، اور اس نے باقیوں سب کو کہنا ہے کہ یہ سب کیا ہیں، بے وقوف ہیں، ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ ایک ملک کے اندر ایک وبا آئی، بادشاہ کو خواب آیا، خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک ایسی وبا پھیل گئی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی حالت جو ہے نا وہ مختلف ہو گئی ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کیا کریں۔ مشورے کے اندر یہ طے پایا کہ ہم نیچے تہ خانہ بیسمنٹ وغیرہ بناتے ہیں، اس کے اندر چھپ جائیں گے، ایک مہینہ یا جتنے دن وہاں پر رہیں گے، اس کے بعد ہم باہر نکل آئیں گے۔ وہ وبا کے دن آئے، بادشاہ اور اس کا وزیر وہ اندر چھپ گئے اور باقی لوگ اوپر رہے۔ اب وہ وبا کے دن جو گزرے نا، بادشاہ اوپر، وزیر اوپر گئے۔ اب بادشاہ اور وزیر کو عوام نے دیکھا تو عوام نے ان کو دیکھ کر کہا کہ یہ بے وقوف ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ دیوانے ہیں۔ اور بادشاہ اور وزیر وہ اپنی عوام کو کہہ رہے تھے کہ یہ بے وقوف اور یہ پاگل ہیں۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو پاگل اور بے وقوف کہہ رہے تھے، کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ دونوں کی ذہنی کیفیت کیا تھی، مختلف تھی، دونوں کی ذہنی کیفیت الگ الگ تھی، عوام کی ذہنی کیفیت الگ اور بادشاہ کی ذہنی کیفیت الگ۔ تو یہی کہا کہ اگر ایک بندہ ہے وہ روزہ رکھ رہا، 10 بندے روزے رکھ رہے، باقی نہیں روزے رکھ رہے، تو ان کی ذہنی کیفیتیں الگ الگ ہوں گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے اوپر ایک کیفیت کو طاری کرنے کے لیے ایک ہی وقت کے اندر، ایک ہی مہینے کے اندر ان کے اوپر روزے فرض کر دیے، جس میں وہ پوری جماعت پر ایک کیفیت چھائی ہوگی، ہر فرد کے اندر اندرونی کیفیت ماحول کی مدد سے غذا لے کر بے حد و حساب بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر دیکھتے ہیں نا، جن لوگوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں، روزے دار، ان کے چہروں کے اوپر نور ہوتا ہے، ان کے دلوں کے اندر اطمینان ہوتا ہے، چہرے ان کے پرسکون ہوتے ہیں جن لوگوں نے روزے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جو بیچارے اس سے محروم ہوتے ہیں، وہ ان کو جو لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں ان کے چہروں سے عیاں اور ہوتا ہے کہ انہوں نے روزے نہیں رکھے ہوئے۔ نمبر 2، اجتماعیت کا احساس۔
اجتماعی عمل کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے لوگوں میں فطری اور اصلی اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ بڑی قیمتی بات کی انہوں نے، نسل یا زبان کا ایک ہونا قدرتی قومیت پیدا نہیں کرتا، آدمی کا دل صرف اس سے ملتا ہے جو خیالات اور عمل میں اس سے ملتا ہے۔ دیکھیے، بندے کا بھائی، بہن، رشتہ دار، اس کے ساتھ کبھی تعلق بندے کا جڑتا ہے اور کبھی نہیں جڑتا۔ جب نہیں جڑتا نا تو پوچھا جاتا ہے تیرا اس کے ساتھ تعلق کیوں نہیں بنا؟ تیرا یار بھائی ہے، وہ کہتا ہے یار میرا اس نال ذہن نہیں رلدا، اپنے بھرا نال میرا ذہن نہیں رلدا، اپنے پیو نال میرا ذہن، اس دا ذہن ہو رہے تے میرا ذہن ہو رہے، یعنی اس کے دل کی کیفیت اور ہے اور میرے دل کی کیفیت اور ہے۔ اور کبھی یہی بندہ جب غیروں میں جاتا ہے، غیروں میں جا کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کی کیفیت ان کے ساتھ مل جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کا دل ان کے ساتھ، اس کی ذہنیت، اس کی دلی کیفیت ان کے ساتھ مل جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ اس کے ہم خیالات لوگ ہوتے ہیں، ہم خیالات لوگ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ اس کی کیفیت مل جاتی ہے۔ ایک اور بات ذہن کے اندر ابھی آئی، بوڑھا آدمی ہے نا، بوڑھا آدمی، بڑھاپے کے اندر اس کے دوست، احباب، رفقا اکثر مر جاتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں، تو اس کے اندر ایک چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اس کے اندر ایک الگ سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کے پیدا ہونے کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ بڑھاپے کی عمر کے اندر پہنچنے کی وجہ سے اس کے جو یار تھے، اس کے جو دوست تھے، وہ اس سے الگ ہو چکے ہیں۔ الگ ہونے کی وجہ سے اب وہ ان کے ساتھ اپنی دلی کیفیت، اپنی دلی باتیں ان کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، اپنی دلی باتیں ان کو بتا نہیں سکتا، اور اپنے پرانی جو ماضی کی یادیں ہیں ان کو تازہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اب اس کی کیفیت اور اس کی ذہنیت الگ ہونے کی وجہ سے، مختلف ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ایک چڑچڑا پن سا پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس چڑچڑے پن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ لوگوں کی ذہنی کیفیت ایک جیسی ہو، جب کوئی شخص آپس میں ایک آس پاس کے لوگوں کی ذہنیت اور عمل میں اپنے سے مختلف پاتا ہے تو لازمی طور پر اپنے آپ کو ان کے درمیان اجنبی محسوس کرتا ہے۔ مگر جب بہت سے لوگ مل کر ایک ہی ذہنی کیفیت کے ساتھ ایک ہی عمل کرتے ہیں تو ان میں باہمی دوستی، یکجہتی، برادری کے گہرے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں۔ نیکی ہو یا بدی، دونوں صورتوں میں انسانوں کی اجتماعی نفسیات اس طرح کے کام کرتی ہیں۔ جی آگے نیچے آ جائیں۔ نمبر 3، امداد باہمی کی روح۔ اس اجتماعی عبادت کے تیسرا زبردست کام یہ ہے کہ عارضی طور پر تمام لوگوں کو ایک سطح پر لے آتی ہے۔ اگرچہ امیر ہے تو امیر ہی رہتا ہے، غریب ہے غریب، لیکن روزہ چند گھنٹوں کے لیے امیر پر بھی وہی کیفیت طاری کر دیتا ہے جو اس کے فاقے پر گزرنے والے بھائی پر ہوتی ہے۔ امیر ہے، کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ صبح صادق سے لے کر شام تک روزہ رکھے گا تو وہ بھی غریب کی طرح ہوگا۔ جس بیچارے غریب نے روزہ رکھا ہے اور اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، تو اس امیر کی کیفیت بھی اسی کی طرح ہوگی کہ وہ بھی بھوکا اور یہ بھی بھوکا، تو یہ اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ برابر ہو جاتا ہے۔ جب برابر ہوتا ہے پھر اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار واقعی غربت بڑی چیز ہے، فاقہ برداشت کرنا بڑی تکلیف کی بات ہے، یہ کیسے فاقے برداشت کرتے ہوں گے؟ تو امیر لوگوں میں غریبوں کی تکلیف کا احساس اور ان کی عملی ہمدردی کا جذبہ اور وہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ فردن ضرورت مندوں کو تلاش کر کے امداد پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کے اندر لوگوں کو تلاش کیا جا رہا ہوتا ہے اور ان کو امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ کس طرح بھوکے رہتے ہوں گے، یہ کس طرح اپنی بھوک کو برداشت کرتے ہوں گے، ہم سے تو ایک 12 گھنٹے کی بھوک، 14 گھنٹے کی، 17 گھنٹے کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ غربت امیری میں حسد یا نفرت کے بجائے محبت اور شکر گزاری کے تعلقات قائم ہوتے ہیں، اور وہ طبقاتی کشمکش کبھی رونما نہیں سکتی جو ان میں قوموں میں برپا ہوتی ہے۔ جن کے مالدار لوگ جانتے ہی نہیں فقر و فاقہ کیا چیز ہوتی ہے، اور جو قحط کے زمانے میں تعجب سے پوچھتے ہیں کہ لوگ بھوکے کیوں مر رہے ہیں، انہیں روٹی نہیں ملتی تو وہ کیک کیوں نہیں کھاتے؟ ٹھیک ہے، وہ لوگ یہ جو تعجب کے زمانے کے اندر یہ تعجب سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ روٹی کیوں نہیں کھاتے، یہ بھوک سے کیوں مر رہے ہیں، یہ اس چیز کا ان کو احساس کب ہوتا ہے؟ ان کو احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ خود بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔
تو یہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ مکمل ہوا رمضان المبارک والا۔